بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوثر جو اللہ نے دینے کے بعد نبی کو شکریہ کا حکم دیا، وہ کوثر جسے دینے کے بعد اللہ نے نبی کے دشمن کو بے نام و نشان اور بے اولاد ہونے کا اعلان کیا، وہ کوثر کون ہے؟ وہ کوثر کیا ہے؟ میں کچھ دیر کے لیے ان کی بات کو قابل غور مان لیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جام کوثر ہے، تو پھر تیسری آیت میں اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، نام و نشان اس کا رہے گا ہی نہیں، کوئی اس کا نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، کوثر سے مراد کچھ اولاد سے وابستہ چیز ہے، اس لیے کہ نبی کا دشمن بھی اولاد رہے گا، ہم نے تمہیں کوثر دے دی، اب تمہارا ہی نام رہے گا اور تمہاری ہی اولاد رہے گی۔ خوشنودی امام زمانہ، بلند ترین بھائی جتنی اونچی صلوات پڑھوائیے اتنی اونچا جواب تو دیجئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ صلوات آپ آل نبی پر پڑھتے ہیں اور ان سے ہوتی ہوئی رحمتیں ہم پر ہی پلٹتی ہیں، تو بلند تر صلوات سیدہ کی کوثر سیدہ کا قرآنی نام ہے۔ اللہ نے سیدہ کو قرآن میں جس نام سے یاد کیا ہے وہ ہے کوثر، اور کوثر یعنی خیر ہی خیر، کوثر یعنی خیر مطلق، کوثر یعنی کل الخیر، کوثر یعنی خیر الکل، ہر اعتبار سے جو خیر ہو، حتیٰ سیدہ ان لوگوں کے لیے بھی خیر کہ جن سے سیدہ نے کچھ مانگا تھا، اس لیے کہ یہ مانگ کر سیدہ نے قیامت تک کے لیے نظام مرتب کر دیا کہ کیا معاملہ تھا اور کیا مسئلہ تھا۔ امت مصطفیٰ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے خیر ہے۔ بستر اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، میدان سب کے لیے بچھایا ہے، اب جو استفادہ کرے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ کوثر قرآنی سیدہ کا نام۔ سرکار دو جہاں جب معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے بچوں جوانوں کو معلوم ہے کہ معراج پر کیوں لے گئے، کیوں لے جائے گئے، کیوں گئے، کیوں اللہ لے گیا سرکار کو معراج پر؟ خود قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ اسراء کے اندر اس بات کا اظہار ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئی، ایک مبارک ماحول کے اندر، ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک مناسب ماحول کے اندر، کیوں؟ تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھائیں۔ معراج پر سرکار کو اللہ لے کر گیا ہے اپنی آیات دکھانے کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھ کر ایک اور آیت کو اس کے ساتھ پلس کیجئے جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ مبارکہ النجم، لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ۔ وہاں آیت کہہ رہی ہے کہ ہم راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے آیات دکھائیں۔ اسی آیت کہہ رہی ہے بتحقیق لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، بتحقیق اس نے دیکھی اللہ کی سب سے بڑی آیت کو۔ وہ سب سے بڑی آیت کیا تھی جسے اللہ نے معراج پر لے جا کے مصطفیٰ کو دکھایا ہے؟ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ معراج پر جانے کے بعد اللہ نے جو نبی کو ہدیہ دیا ہے اس ہدیے کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند صلوات۔ اللہ نے سب سے بڑی آیت معراج پر سیدہ کی صورت میں، توجہ ہے،
سب سے بڑی آیت اللہ نے سیدہ کی صورت میں نبی کو دکھائی، اور اللہ معراج پر آیت دکھانے لے کر گیا تھا۔ سیدہ کا وجود اللہ کی بڑی آیت ہے، اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نبی سے بڑھا رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی مقام رکھنے والا وجود ہے تو وہ نبی کا وجود ہے، مگر کوئی یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرے کہ جس وجود سے اللہ نے وجود زہرا کو بنایا وہ بھی مصطفیٰ کا وجود ہے۔ لہذا میرا محترم مجمع میرے ساتھ توجہ کر رہا ہے، میں ایک منزل پر آپ کو ایک پیغام کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ کبھی میں نے غور کیا کہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک جتنے بھی فقہی ابواب ہیں ان میں خواتین کے مسئلے علیحدہ ہیں اور مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ہم قنوت میں مثلاً ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، خواتین کا حکم فلاں حالت کے اندر ایسا ہے، مثلاً حالت قیام میں ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے، خواتین دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیں گی جی۔ اگرچہ آج کل کی خواتین نے یہ ترک کر دیا ہے، پہلے والی بڑی بوڑھیاں اب تک اس مستحب کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کے بیٹھنے کا انداز اٹھنے کا انداز علیحدہ ہے، نماز میں ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا انداز علیحدہ ہے جی۔ اور نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو کیا خواتین بھی ایسے ہی پڑھیں جیسے نبی نے پڑھی ہے نماز؟ تو ادھر خود ہی نبی نے فرمایا کہ خواتین ایسا کریں، ادھر نبی فرما رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو جی۔ پھر آپ طہارت کے اندر آ جائیے، مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں، خواتین کے مسائل علیحدہ ہیں۔ پھر آپ مثال کے طور پہ روزے کے اندر آ جائیے، خواتین کو کچھ روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج میں آ جائیے، خواتین کا احرام علیحدہ ہے، مردوں کا، تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے۔ اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک جتنے بھی ابواب فقہ ہیں ان میں مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں اور عورتوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ادھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ادھر خواتین کو اس طرح سے نہیں کرنا جس طرح رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اب اس الجھن کو دور کرنے کے لیے خود سرکار نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تم رسول اور بطول کو ملا کے دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کو ملا کے رکھو۔ نبوت کا جلوہ نبوی ہے، توجہ، نبوت کا جلوہ نبوی ہے، مگر نبوت کی روح فاطمی ہے۔ اظہار نبوت مصطفی ہے اور اخفاء نبوت فاطمی ہے۔ میں یوں کہوں کہ بدن مبارک مصطفیٰ کا ہے، جان فاطمہ کی ہے۔ امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صل علی۔ بھائی ہمیں حکم ہے کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ اور مولا علی اور سرکار دو جہاں کے فضائل کے پہلوؤں کی طرف توجہ کرو۔ مولا نبی کو اللہ نے نبوت اور رسالت امامت عطا کی، مولا علی کو اللہ نے امامت عطا کی، منصبوں سے سرفراز کیا ہے، مگر جناب زہرا کو اللہ نے نبوت اور امامت نہیں دی۔ نبوت کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو مبعوث نہیں کرتے الا رجالا، مگر جسے ہم رسول بناتے ہیں وہ مرد کی شکل میں ہوتا ہے جسے ہم رسول بناتے ہیں، ہم عورتوں کے پیکر میں آنے والے کسی کو رسول نہیں بناتے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کا دیا ہوا ایک اصول ہے، وہ اپنے اصولوں کو توڑتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے قاعدے کو قانون کو توڑتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب بھی کسی کو رسول اور نبی بنایا ہے تو وہ بنایا ہے تو مردوں کو بنایا ہے، مردوں میں سے بنایا ہے، مردوں کی شکل میں بنایا ہے۔ امامت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہمارے 12 امام ہیں اور 12 کے 12 امام مرد ہیں، کوئی ان میں سے خاتون نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو اور ائمہ اہل بیت کو منصب دیے ہیں
اور خود بھی صاحب منصب ہے، مقام توحیدی پر فائز ہے، خود اللہ مقام توحیدی پر فائز ہے۔ لیکن عزیزو، منصب اختلافی ہو سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو سرکار کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے، ہم انہیں نہیں مانتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مولا علی کو وہ نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو علی کی امامت اور ولایت منصب ہے، اور اس منصب میں اختلاف ہے۔ منصب اختلافی ہو سکتا ہے مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ یعنی امامت مولا کائنات پر بحث ہے کہ علی، میں کہتا ہوں کہ امام ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ امام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ امامت مولا کائنات پر بات ہے، وہ پھر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہم کسی کی بات کو نہ مانے وہ اور بات ہے، مگر بات ہے لوگ علی کی امامت پر من اور ان بول دیں گے، مگر علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی امامت پر اختلاف ہے مگر علی کی فضیلت پہ اختلاف نہیں ہے۔ علی صاحب فضیلت ہیں، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ایک حسین وادی ہے جس میں اشارتاً بات کر کے گزر رہا ہوں، بڑے بڑے نام ہے تاریخ کے اندر، آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے علم علی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں طالب علم ہوں، دعویٰ اور دعوے کرنے والی باتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ مجھ طالب علم کو کوئی ایک مثال لا کر بتائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا ہو، مولا نے کہا ہو کہ یہ مجھے نہیں آتا تم بتا دو، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ تو علم علی پر کوئی اختلاف نہیں، شجاعت مولا علی پر کوئی اختلاف نہیں، سخاوت مولا علی پہ کوئی اختلاف نہیں، مگر امامت مولا علی کے اوپر اور خلافت مولا علی پر قیل و قال ہیں، ان اور من ہیں، اختلاف ہیں، بحث و مباحثے ہیں۔ یہی انداز آپ سرکار کے بارے میں، یہی انداز آپ ائمہ اہل بیت کے بارے میں۔ تو اللہ نے سیدہ کو جو منصب نہیں دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے، فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو صاحب فضیلت بی بی ہے وہ کبھی صاحب منصب نبی کے لیے جائے گی مباہلے میں، اور وہ جو صاحب فضیلت بی بی ہے وہ کبھی علی کی ولایت کے لیے جائے گی دربار میں۔ وہ صاحب منصب ہے، یہ صاحب فضیلت ہے، اور جو صاحب فضیلت ہے اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ ضرور کروں گا کہ اللہ نے 1,24,000 مردوں میں 1,24,000 مردوں میں اور 14 معصومین میں ایک فاطمہ کو کافی جانا۔ اتنے مردوں ہادیوں میں، اتنے ہادی مردوں میں اگر کوئی ہادیہ اللہ نے طے کی کہ میں کسے بناؤں تو وہ سیدہ زہرا کو کافی جانا۔ جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ اگر مقایسہ کیا جائے تو سیدتو نساء عالمہا، ہمارے بھائیوں نے لکھا کہ سیدہ کے القاب میں ایک لقب نبی نے فرمایا اما ترزین، کیا ہے میری فاطمہ تم راضی نہیں ہو کہ تم سیدتو نساء عالمہا ہو، تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ بنایا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے بھائی اہل سنت عالموں نے ہی بہت حسین بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر کہ سیدہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عالمہ ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں، یہ سوچ کر یہ مت سوچ لینا کہ سیدہ اور زمانے کی عورتوں کی سیدہ نہیں ہے، سردار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا زمانہ سارے زمانوں کا سردار ہے، کیونکہ نبی کا زمانہ ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔
اور اگر اس حدیث کی طرف جائیں جس میں آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، آپ عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں۔